بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود اعتمادی کی زبردست کمی کا شکار رہنا، ہر وقت محسوس ہوتی ہوئی دل کی بے سکونی، جھوٹ کے نتیجے پہ ملنے والی قدرت کی طرف سے خودکار سسٹم کے تحت روحانی، جسمانی، ذہنی بیماریاں۔ اگر جھوٹ پکڑا جائے تو دوسروں کا ہمیشہ کے لیے آپ کی ذات پر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ کم ظرفی کا شکار رہتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ مثبت سوچنے کی اہلیت سے خالی ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی کی سوچ ایک کے بعد دوسرا فراڈ کرنے کا موقع ڈھونڈتی ہے، یعنی ایسا انسان چاہ کر بھی کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں بن سکتا۔ جھوٹ آپ سے آپ کے مخلص، سچے، محبت کرنے والے دوستوں اور رشتوں کو چھین لیتا ہے، کیونکہ مخلص لوگ جب آپ کے لفظوں اور عمل میں جھوٹ اور دغا بازی دیکھتے ہیں تو نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا مان ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹ کی عادت بڑھتی بڑھتی ہر صورت منافقت تک پہنچ جاتی ہے، یعنی یہ چھوٹی سی معصوم سی عادت سمجھی جانے والی گندی عادت بڑے بڑے گناہوں کو مقناطیس کی طاقت کے برابر اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سائنس کے پجاری بھی ذرا کان کھولیں۔ سائنسی مشین کے مطابق جھوٹ ایسے ہارمونز اور کیمیکل جنریٹ کرتا ہے جو کینسر، موٹاپے، ڈپریشن، مستقبل کا خوف، نشے کی عادت، جوا کھیلنے کی عادت، بد کرداری، اپنے روزمرہ کے کسی بھی کام میں پوری توجہ کا فقدان، ماضی کے غم میں مستقل رہنے والے پیٹرن بنا دیتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں اس وقت ہمارے نیورونز مطلب ذہنی مشینری قدرتی طریقہ کار سے ہٹ کر غلط راستے پر سوار ہو جاتی ہے، جبکہ انسانی ذہن اور جسم قدرتی خودکار بنیادوں پہ چلنے والی مشین ہے۔ قدرت نے دماغی سسٹم کی سیٹنگ اپنے معیار پہ رکھی ہے، لیکن جب انسان اس معیار سسٹم کو اپنے بیہودہ معیار پہ سیٹ کرتا ہے اس وقت نیورونز کی آمد و رفت میں اچانک ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ سسٹم کے اشاروں پر چلنے والی ٹریفک پرسکون چلتی رہتی ہے، جبکہ اپنی مرضی سے چلنے والی، اشارہ توڑنے والی بے ہنگم گاڑیوں کی ٹکر کس انداز میں ہو سکتی ہے، جسم کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ جان چکے کہ گھر بیٹھے روحانی، جسمانی اور ذہنی صحت کا اتنا بڑا نقصان کوئی جاہل گوار ہی کرے گا، لیکن یقیناً آپ کی ذات اور جہالت میں زمین و آسمان کا فاصلہ موجود ہے۔ یہ میں جانتی ہوں، جھوٹ چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے۔ جھوٹ وہاں ملتا ہے جہاں انسان اندر سے کمزور ہو، اپنے خیالات، احساسات، جذبات، اپنی خوشیوں، اپنے دکھوں کو بیان کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، ڈرا ہوا ہو۔ انسان جھوٹ کی مدد سے رشتہ تو بنا لیتا ہے مگر اسے نبھانے کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ جھوٹ اپنے ساتھ 10 اخلاقی بیماریاں بھی اسی سوچ میں پیدا کر دیتا ہے جو کسی رشتے کو مسمار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ تم بت پرستی کی گندگی اور جھوٹی بات کہنے سے بچو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں منافق کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور لوگ اس کو مسلمان سمجھیں مگر پھر بھی وہ منافق ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جھوٹے لوگوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ کیا ہمارا کوئی بھی آج کام جھوٹ سے خالی ہوتا ہے؟ ہر گھنٹہ، ہر منٹ، بلکہ ہر سیکنڈ پر آج لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر کیا اس جھوٹ میں ہم شامل نہیں؟ کیا ہمیں اس کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسے جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری مجلسیں، محفلیں، ہوٹلیں، بازار، دکان اور ہمارے گھر وغیرہ اس سے محفوظ ہیں؟ نہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر 2 متعارف فریقوں یا 2 لوگوں کے درمیان مصالحت کرا دینا اور اس کے لیے محض صلح جوئی، فتنہ و فساد کے خاتمے کی نیت سے کچھ جھوٹی باتیں کہہ دینا جائز ہے۔
اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسا شخص جھوٹا گنہگار نہیں کہلائے گا، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ باتیں خیر و بھلائی کی ہی ہوں جو ایک دوسرے کی طرف منسوب کر کے پہنچائی جائیں، ان میں فسق و شرک نہ ہو۔ بخاری کی حدیث میں ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، پھر خیر کی باتیں پہنچاتا ہے یا اچھی باتیں کہتا ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صرف 3 مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک شوہر بیوی میں اختلاف کو دور کرنے کے لیے، دوسرے مسلمانوں میں باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے، اور تیسرا میدان جنگ میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے علاوہ اور کسی جگہ یا کسی موقع پر کذب بیانی اور جھوٹ بولنا ہرگز درست نہیں، لیکن ہاں مجبوری کی حالت میں اس سے مستثنیٰ ہے۔ اگر انسان کو مجبور کر دیا جائے اور اسے اپنی جان کا خدشہ لاحق ہو تو ایسی صورت میں جھوٹ بول کر جان بچانے کی رخصت دی گئی ہے۔ اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ جھوٹ ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کے بولنے والے کے پاس سے فرشتے بھی دور ہٹ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر سوال کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ دیکھا آپ نے اس حدیث میں مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مگر ہمارا حال یہ ہے، کوئی بھی کام ہمارے پاس جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتا، پھر ہمارے حالات کیسے درست ہوں؟ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے پھیرنے میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دراصل جھوٹ ایسی بری صفت ہے جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جھوٹ بولنے سے احتیاط کریں اور ہمیشہ سچ بات کہنے کی عادت ڈالیں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں جھوٹ سے نفرت پیدا کریں، سچائی کی اہمیت اور محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں اور یہ بتائیں کہ سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ باطل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے صحن میں گھر تعمیر فرمائیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہم ہر جگہ سچی بات کریں اور سچ کو اپنی زندگی میں داخل کریں، تبھی ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، جو وقت کی بھی اہم ضرورت اور انسانی تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور ہمیشہ سچ بولنے، سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا، ایک سچ 100 سکھ لاتا ہے، جبکہ ایک جھوٹ آپ کی ذات میں 1000 کھوٹ پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کیا فائدہ جھوٹ کا اور جھوٹے کے ساتھ کا؟ امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے ہی صحیح ہم اپنے جھوٹ بولنے کی عادت کا محاسبہ ضرور کریں گے۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔